فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلِ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ذوی الاحترام ذوی الاحتشام سادات کرام علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشہ بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ آج کی یہ محفل ذکر تاجدار کربلا کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ امام عرش مقام سیدنا امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ جسے اہل محبت آیت مودت کہتے ہیں، اس کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اگر نجات کی راہ چاہتے ہیں تو اہل بیت کی محبت کی طرف آنا ہوگا۔ اگر ایمان پر خاتمے کی سعادت چاہتے ہیں تو محبت اہل بیت کی طرف آنا ہوگا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو کامل ایمان والی موت عطا فرمائے گا، ایمان پر اس کو خاتمہ نصیب ہوگا اور وہ دنیا سے ایمان پر جائے گا۔ اور صرف یہی نہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نہیں بلکہ سب سے بڑی سعادت ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اہل بیت سے محبت کرنے والا اس وقت تک دنیا سے رخصت نہیں ہوگا، اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ وہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا اور توبہ کے بعد وہ دنیا سے جائے گا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس طریقے سے ان کو سنوار کر، اس طریقے سے ان کو سجا کر، ایسے ساز و سامان کے ساتھ ان کو مزین کیا جائے گا، ان کو سجایا جائے گا جیسے دلہن کو سجا کر کے اس کے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو دلہن کی طرح سوار کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا، اس شان سے وہ جنت میں جائیں گے جیسے دلہن اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان والوں کے لیے تارے امان ہیں، جب تک کہ آسمان پر تارے سلامت ہے اس وقت تک کہ نظام آسمان سلامت ہے، اور زمین والوں کے لیے میری اہل بیت امان ہے، جب تک کہ آسمان کے تارے رہیں گے آسمان موجود رہے گا، اور جب تک زمین پر میری آل موجود رہے گی اس وقت تک کہ زمین کا نظام محفوظ رہے گا۔ جس دن اہل بیت کا خاتمہ ہو جائے گا اس دن زمین کا نظام ختم ہو جائے گا، اس دن انسانوں کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی نسل کو باقی رکھنے کا ذمہ نہیں لیا، لیکن اللہ نے محبوب کی نسل کو باقی رکھنے کا ذمہ اپنے کرم پر لیا ہے۔ آخری تک نبی کی آل پاک موجود رہے گی، اور اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تم کیسے خوش نصیب ہو کہ تمہاری ابتدا پر محمد الرسول اللہ ہے اور تمہاری انتہا پر میرا ہی ہم نام محمد مہدی ہے جو میری آل پاک میں سے ہے۔ اسی لیے امام مہدی کا ظہور آخری دور میں ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اہل بیت کی محبت کے حوالے سے ہم بہت ساری باتوں کو سنتے ہیں، اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے اندر محبت اہل بیت سے پیار کا جذبہ، اہل بیت سے محبت کا جذبہ لوگوں کے سینے کے اندر ٹھاٹے مارتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہماری محفلوں میں ذکر اہل بیت کیا جاتا ہے، اہل بیت کی محبت کے ترانے گائے جاتے ہیں، اور محبت اہل بیت کو ہم جان ایمان مانتے ہیں۔ بلکہ اللہ اکبر، اگر کسی کے دل کے عشق رسول کا اندازہ کرنا ہو کہ عشق رسول کس کے دل میں کتنا ہے تو اس بات سے اندازہ لگاؤ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت جتنی زیادہ ہوگی اس کے دل کے اندر رسول پاک کی محبت بھی اتنی زیادہ ہوگی، اور جس کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں ہے، یعنی اہل بیت کا نام سن کر، اہل بیت کا ذکر سن کر، اہل بیت اطہار کے تذکرے سن کر جن کے چہرے اتر جاتے ہیں، لاکھ عشق رسول کا دعویٰ کریں لیکن ان کے دلوں کے اندر عشق رسول نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اہل بیت کی محبت میں ایک دن گزار 4 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت کا یہ مقام ہے، اہل بیت اطہار کی محبت کا یہ مرتبہ ہے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری اہل بیت کی خدمت کی، میری اہل بیت سے محبت کی، قیامت کے دن میں ان کو تلاش کر کے ان کی شفاعت کروں گا۔ بڑی سعادت ہے، بڑی محبت ہے۔ اہل بیت میں کون ہے؟ قیامت تک کے حضور کی تمام آل اہل بیت میں آتی ہے، لیکن اہل بیت میں بھی کچھ
خصوصیت کے ساتھ کچھ نفوس ہے، اور ان نفوس کے اندر ایک ہستی ہے جن کو سیدنا امام حسین کہتے ہیں۔ یہ امام حسین کیا ہے؟ اس لیے کہ ذکر شہید اعظم آج خاص ان کا ذکر ہے، ہماری توجہ اس طرف ہونا چاہیے کہ امام حسین کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین و سبتم من الاسباط۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے۔ یوں تو سبت و نواسے کو کہتے ہیں، لیکن مجازی طور پر یہ مانا کہ حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے۔ اس کا مطلب ہمارے بزرگوں نے یہ بھی کیا کہ حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اب جتنی آل پاک ہے، مثال کے طور پر امام حسن کو لے لیں، امام حسین کو لے لیں، یہ دونوں حضرات تو اب اپنی جگہ ہیں۔ اب آگے جو نسل چل رہی ہے، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، اسی طریقے سے ادھر حضرت حسن مصنع، عبداللہ المحض، حضرت موسیٰ الجون، سید محمد داؤد، سید محمد، اسی طریقے سے حضرت نفس زکیہ، اسی طریقے سے زید شہید، اسی طریقے سے شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم، اسی طریقے سے معین الدین اجمیری غریب نواز، اسی طریقے سے حضرت قطب الدین بختیار کاکی، اسی طریقے سے حضرت محبوب الہی، میں یہ سادات کے نام لے رہا ہوں، حضرت صابر کلیری، اسی طریقے سے شاہ برکت اللہ مہریوی، اسی طریقے سے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، اسی طریقے سے حضرت عبدالرزاق نور العین، اسی طریقے سے سید احمد کبیر رفائی، اسی طریقے سے اللہ اکبر حضرت سیدی دسوقی، اسی طریقے سے حضرت وارث دیوا، اسی طریقے سے اللہ اکبر تمام وہ سادات کرام حضور علیہ السلام کی آل پاک۔ اب آپ دیکھیں جو سادات کرام ہے یہ سب حضور کے بیٹے ہیں، جن کے نام لیے مختصر ہیں، نام رہ گئے جو بہت زیادہ باقی ہے، ایک ایک کے نام لے تو رات ختم ہو جائے، بات ختم نہ ہو۔ اور حضور کے بیٹے جس دور میں رہے، جس زمانے میں رہے، جس عصر میں رہے، اللہ اکبر اپنے دور میں سب سے زیادہ ممتاز رہے، سب سے زیادہ بے مثال رہے۔ حضور کے بیٹوں کی طرح تقویٰ کسی کے بیٹوں میں نہ تھا، حضور کے بیٹوں کی طرح علم کسی کے بیٹوں میں نہ تھا، حضور کے بیٹوں کی طرح غیرت کسی کے بیٹوں میں نہ تھی، حضور کے بیٹوں کی طرح شریعت میں تھا۔ مثال کے طور پر تھوڑی سی ذرا سا ہم نظر کرتے ہیں، آپ کو حسین کو سمجھنا ہے، میرے امام کی شان کو سمجھنا ہے، تو ذرا سمجھو حسین و سبتم من الاسباط۔ آج اسی پہ گفتگو کریں، حسین پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یاد رکھنا جس دن صرف تمہیں حسین سمجھ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان مصطفیٰ، عظمت امام علی مقام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید امیر القادری صاحب قبلہ۔ جس دن تمہیں حسین سمجھ میں آ گئے اس دن تمہیں پورا دین سمجھ میں آ جائے گا۔ جس دن تمہیں حسین سارے صحابہ، جس دن تمہیں حسین سمجھ میں آ گئے اس دن تمہیں رسول اللہ۔ امام حسین کیا ہے؟ حسین و سبتم من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے۔ اب حضور کے بیٹوں کی شان کیا ہے؟ امام زین العابدین حضور کے بیٹے، شان کیا ہے؟ وہ صرف عابد نہیں ہے بلکہ زین العابدین ہے۔ ان کا نام زین العابدین نہیں، زین العابدین ان کا لقب ہے، اصل نام ان کا علی ابن حسین ہے۔
یہ حسین ہے جس کے اوپر بھی علی ہے، جس کے نیچے بھی علی ہے۔ کوئی حسین کو تو دیکھے، کوئی حسین کو تو دیکھے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے حسین کیا ہے، میں کہوں گا اندازہ لگا علی ہے۔ امام حسین کی شان سمجھو، حسین کی ہستی کا نام ہے امام زین العابدین علی ابن حسین، ان کا لقب ہے زین العابدین، مطلب عابدوں کی زینت، لوگ عابد بننے ترستے ہیں، حسین کا زینت ہے، عابدوں کی زینت ہے۔ لیکن آپ کو میری تقریر آج شروع سے آخری تک یاد رکھنی پڑے گی، اگر بھول گئے تو پھر آپ کو امام حسین یا میرا عنوان سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میری ہر تقریر آپ کو شروع سے آخری تک یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جو سمجھے سمجھے، جو چھوٹ گیا چھوٹ گیا۔ لیکن آج ذمہ داری بڑی ہے، اس لیے کہ بڑی ہستی کا ذکر ہے، تو آپ کو میری تمہید یاد رکھنی پڑے گی۔ زین العابدین، عابدوں کی زینت، ٹھیک اسی طرح محمد باقر، ان کا نام باقر نہیں ہے، باقر ان کا لقب ہے، ان کا اصل نام محمد ہے۔ باقر کہتے چیر پھاڑ کرنے والے کو، باقر کہتے گویا کہ پوسٹ مارٹم کرنے والے کو، پی ایم کرنے والے کو کہتے باقر، یعنی جو چیر پھاڑ کر دے، جو کیما کر دے، جو پوسٹ مارٹم کر دے۔ آخر یہ بھی کوئی لقب ہے، چیر پھاڑ کرنے والا، چیر پھاڑ۔ ان کا نام محمد، باقر لقب اس لیے چیر پھاڑ کرنے والا۔ چیر پھاڑ یہ کس کا کرتے تھے؟ محمد باقر کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی علم والا نہ تھا۔ ان کے سامنے جب بھی کوئی علمی مسئلہ بیان ہوتا، جب بھی کوئی حدیث پڑھی جاتی، جب بھی قرآن کی آیت پڑھی جاتی، تو یہ علم کو ایسا بیان کرتے کہ لوگ کہتے کہ انہوں نے اس مسئلے کا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا ہے، چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا ہے، یعنی کہ سارے مسئلے کو پرزے کر کے سمجھا دیا ہے۔ تو علم کے حوالے سے اتنی گہرائی رکھتے تھے، اس لیے ان کا لقب پڑا باقر۔ اس کے بعد امام جعفر الصادق، صادق مطلب سچا، صدق میں ان کی مثال نہ تھی۔ امام جعفر صادق کی شان کا اندازہ اس بات سے لگاؤ، 100 مرتبہ جس نے خدا کا دیدار خواب میں کیا، اس کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ جس کو سراج الامہ کہا جائے، اس کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ وآخرین منہم لما یلحقوا، اس آیت میں اشارتاً جس کی فضیلت بیان ہو، اس کو امام اعظم ابو حنیفہ کے مقام پر احرام باندھنے جائے تو ایک رات میں رسول اللہ ملاقات کرے، اس کو امام اعظم ابو حنیفہ، جس کو کاشف الغمہ، سراج الامہ، آیات من آیات اللہ کہا جائے، وہ امام اعظم ہے۔ اور وہ امام اعظم جس کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، اس کو آواز تیز کرا، آواز تیز کرانا، آواز کھول دے اس کی۔ جب جوتیاں اٹھانے، ارے امام جوتی اٹھائے تو جوتی والا کتنا بڑا کہلاتا ہے۔ امام جوتی اٹھائے، رسول اللہ کے بیٹے، یہ حضور کے بیٹے ہیں، زین العابدین محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم۔
काजिम कहते हैं गुस्से को पी जाने वाला। मूसा उसको कहते हैं जो गुस्सा करे। मूसा उसको कहते हैं जो गुस्सा करे, इसलिए कि मूसा वो है जो गुस्से में आए तो तौरात की तख्तियां पटक दे। मूसा वो है जो बड़े भाई को गुस्से में आए तो दाढ़ी पकड़ के मारे। मैं कुरान से हट के बात थोड़ी कर रहा हूं, आप डरे नहीं, ना हदीस से हट के ना कुरान उलमा जानते हैं। भाई की दाढ़ी पकड़ के बड़े भाई की मारा, गुस्से में आए। मूसा उसको कहते हैं जो गुस्से में आए वो तौरात की तख्तियां पटक दे। बल्कि शान मूसा ये है कि वो अल्लाह से बात करे तो भी चिल्ला के करे। अल्लाह से बात करे, आप कहेंगे अल्लाह से बात चिल्ला के करे तो कैसे कोई मोमिन रहता है? हम कहते हैं हम चिल्ला के करे तो मोमिन नहीं रहते, लेकिन वो महबूब लोग हैं। अल्लाह जिसको महबूब बनाता है फिर उनके ये नाम, वो महबूब लोग हैं। हम चिल्लाएं तो बाउंड्री से बाहर हो जाएं, लेकिन वो चिल्लाएं, ऊंची आवाज, चिल्लाने से मुराद ऊंची आवाज से बात करें अल्लाह की बारगाह में तो नाज उठाए जाते हैं। ये हमारे लोग हैं। कुदरत कहती है मेरे लोग हैं, ये मेरे प्यारे हैं, मेरे चहीते हैं। तो गोया के गुस्सा करने वाली जात हजरत मूसा की है, लेकिन नबी के बेटे का नाम है मूसा काजिम। वो मूसा जो मूसा के सदके में गुस्सा पी जाता है। इमाम मूसा काजिम अली रजा, इमाम अली रजा इतने खूबसूरत थे। सबके एक एक वस्फ को ले रहा हूं वरना पूरी जिंदगी पढ़े तो जिंदगी खत्म हो जाए, इसे इशारे दे रहा हूं। इसलिए कि हुसैन कौन है ये बात करने के लिए मुझे दूर से आना पड़ेगा, लेकिन आपकी तवज्जो दरकार है उसमें। आप मेरे साथ रहेंगे तो काम चलेगा, इसलिए कि करबला साथ साथ जाना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्ट करबला जाने नहीं दूंगा। हाँ, करबला जाने के लिए जाफर सादिक, मूसा काजिम, अली रजा, अभी बगदाद, अजमेर, कलियर के छोचा ये सब बाकी है। साथ साथ चलना पड़ेगा, तब करबला जाएंगे, तब मजा आएगा कि आज करबला कैसे पहुंचे हैं। लेकिन ताप का साथ, अली रजा इतने खूबसूरत थे कि चेहरे पे नकाब डाल के चलते थे, और जिस दिन नकाब उठ जाता था तो लोगों की चीखें निकल जाती थी। लोग पीछे पीछे दौड़ते थे और तमन्ना करते थे काश अली रजा एक हवा जोर से चले और तेरे चेहरे का नकाब हटे ताकि झलक तेरी देख ले, पता की रजा खूबसूरत है तो अली कितना खूबसूरत। बहुत खूबसूरत थे अली रजा, कितने खूबसूरत थे। एक बात बयान कर दूं और उसका असर क्या था। एक मर्तबा एक मजूसी का बच्चा लोगों के मजमे में अली रजा के पीछे पीछे गया कि ये मुसलमानों का पीर है, जरा मैं भी तो देखूं कैसा है। वो मजूसी का बच्चा अली रजा के पीछे पीछे गया, जब नकाब हटाया तो और मुसलमान जुनैद बगदादी का पीर, सिंधी सख्ती का पीर, फरीद नवाज, हजरत इमाम मारूफ करखी के नाम से याद किया जाता है। चेहरे देखे तो मुसलमान हो जाए, ये नबी के बेटे हैं। अली रजा, अली रजा तक का हाल तो ये है कि हमारे बुजुर्गों ने लिखा, इमाम अहले सुन्नत नबी फतावा रज़विया में लिखा कि एक हदीस है जिसकी सनद यूं है, अल्लाह ने जिब्रील से बयान किया
जिब्रील ने रसूलुल्लाह से बयान किया, रसूलुल्लाह ने अली मुर्तजा से बयान किया, अली ने इमाम हुसैन से बयान किया, इमाम हुसैन ने ज़ैनुल आबिदीन से, उन्होंने मोहम्मद बाकिर से, उन्होंने जाफर सादिक से, उन्होंने मूसा कादिम से, उन्होंने अली रजा से बयान किया। यहाँ तक हदीस की सनद है, इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं इन नामों को किसी पागल के कान में अगर पढ़ के दम कर दिया जाए, जिनके नाम पढ़ने से पागलपन दूर हो जाए, ये नबी के बेटे हैं। फिर नकी की क्या शान है, तकी की क्या शान, हसन अस्करी की क्या शान है। क्योंकि मेरे पास तो एक ही घंटा कुल है, जिसमें शायद 15-20 मिनट गुजर गए। अब थोड़ा सा टाइम जो बचा है, फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अपने पीर की तो शान ही अलग है। हमें नाज है, हम कादरी है, और फिर कुछ बनना ही नहीं चाहते हैं। दुआ करते कादरी कर, कादरी रख, कादरी यौमे उठ। हमारी तो तमन्ना ये है, सिलसिले बदलने वाले वो होते हैं जिन्हें पीर पे यकीन नहीं होता। हमें तो इतना यकीन है कि मेरे मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, सत्ता ने मुझसे कादिर जो तेरे मुरीद है, मैंने सबको बख्श दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाने हुजूर गौसे आज़म। ये नबी के बेटे, ये नबी के बेटे। मैंने एक तकरीर में कहा कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने भी लिखा, इमाम अहले सुन्नत ने भी लिखा कि गौसे पाक फरमाते हैं कि इंसानों के भी पीर हैं, इंसानों के भी पीर होते हैं, जिन्नात के भी पीर होते हैं, फरिश्तों के भी पीर होते हैं। फरमाया मैं सबका पीर हूं। गौस पाक कहने में सबका। लोगों ने कहा फरिश्तों के पीर कैसे हो सकते हैं? मुझसे क्यों पूछते हो? अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी से पूछो। मैंने अपने घर की बात थोड़ी कही है, और मैं तो ये बात कहता हूं कि ये बात हमारे लिए छोटी है, हमारे मुर्शिद की शान इससे बड़ी है। हाँ, हम तो ये कहते हैं ना, वरफाना लका जिक्र का साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। मुर्शिद गौस पाक की शान क्या, ठोकर मारे तो मुर्दा जिंदा कर दे। भूखे रहे तो अल्लाह कसम दे के कहे तुझे मेरी कसम। ये मेरी कसम की लज्जत कभी सुनी, कभी महसूस की? नहीं की तो आज करो। इसको यहां छोड़ो, महबूब मुहिब का मामला, अपने आपस में आओ। दो को एक दूसरे से प्यार, और इतना कि सबसे ज्यादा एक दूसरे से प्यार। महबूब को भूखा देखा, वो कहा खा ले, नहीं खाऊंगा, तो क्या कहते हैं? मेरी कसम, और तुझे मेरी कसम। हालांकि इस कसम का तेरी कसम का एतबार नहीं है, लेकिन कहते तो हो ना मोहब्बत में, तुझे मेरी कसम, जरा लज्जत ले, मेरी कसम खा ले। तो वो महबूब क्या कहता है? नहीं खाऊंगा, मेरी कसम खा ले, मेरी कसम खा ले। अब इसको यही छोड़ो और उस तरफ चलो। मेरे आका अब्दुल कादिर जिलानी की शान क्या है? जब भूखे रहे अल्लाह तो खिजरा के कहते खा ले, नहीं खाऊंगा। अल्लाह कहता है तुझे मेरी कसम है, पी ले, मेरे मां तेरा चाहने वाला तेरा। ये गौस पाक की शान। और उनके एक बेटे इमाम हजरत गरीब नवाज, हम कादरी है, लेकिन हिंदुस्तान में पैदा होने की वजह से किसी भी सिलसिले में मुरीद हो, हम पैदाइशी चिश्ती है, हमारे खून में चिश्तियत है।
جو ہندوستان میں چشتیت کا گدار ہے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے. چشتیت سے ہی تو دین ملا, دین خواجہ کی چوکھٹ سے ملا ہے, ایمان غریب نواز کے دروازے سے ملا ہے. یہاں کسی کا کچھ نہیں چلتا, اسی لیے ہم گھبراتے نہیں ہیں, کرسیوں پہ آتے جاتے رہتے 5 سال کے لیے. ہم گھبراتے ہندوستان کا کی آٹو پہ نہیں بنتا, حکومت یہاں مشہور ہے میرے خواجہ ساگر کو گھاگر میں سمیٹا. مشہور ہے میرے خواجہ بادشاہ کو زندہ گرفتار کرا دیا. مشہور ہے میرے خواجہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا. اس کے بعد ان کے ایک اور بیٹے قطب الدین ہے, ایک اور بیٹے نظام الدین ہے, ان کے ایک اور بیٹے بندہ نواز کے سودراز ہے, ان کے اور بیٹے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے, ان کے اور بیٹے وارث دیوا ہے. اسی طریقے سے ان کے کتنے بیٹے ہیں, اور جو آخری میں بیٹا آئے گا اس بیٹے کا نام کیا ہے؟ اس بیٹے کا نام ہے امام محمد مہدی, اور مہدی کا اصل نام ہے محمد. ان کے ابا کا نام عبداللہ, ان کی امی کا نام آمنہ. یہ ساری نسبتیں, یعنی نام بھی نبی کے نام پر, باپ کا نام بھی نبی کے والد کے نام پہ, ماں کا نام بھی نبی کی والدہ کے نام پہ. اور سنو لوگوں کو مہدی نکالنے کی بہت جلدی ہے کہ مہدی آ رہے ہیں, مہدی آ رہے ہیں. یاد رکھو مہدی اتنی جلدی نہیں آئیں گے. جب دین کا نام لینے والے نہ رہیں گے اس وقت تک مہدی نہیں آئیں گے. ارے جب نام حسین پہ اتنے جمع ہو جائے, ابھی جلدی ہے مہدی کی, جلدی سے آئے, جلدی سے آئے. ارے کتنی جلدی کرو گے, جب وقت آئے گا خود ہی آ جائیں گے. ہاں مہدی آئیں گے, اور ہندوستان میں پیدا نہیں ہوئے, کئی ہندوستان میں مہدی بن گئے, وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے. ہاں, اور وہ حسنی حسینی سید ہوں گے. والد حسن کی اولاد امام حسن کی اولاد, اور والدہ امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے. بلکہ حضور نے کہا ان کے گال پہ تل ہوگا, وہ بھی بتا دیا. ان کا قد میانہ پستی قائل ہوگا, وہ بھی بتا دیا. ان کا رنگ خوبصورت گورا ہوگا, وہ بھی بتا دیا. ان کے بال ان کے کندھوں تک لٹک رہے ہوں گے, وہ بھی بتا دیا. اللہ اکبر, ان کا چلنا ان کا بولنا سب بتا دیا. بہرحال وہ حضور کے بیٹے لوگ ہیں. اب حضور فرماتے ہیں حسین صبت من الاسباط, حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے. مطلب کیا؟ اب دھیان دیں آپ, اب اصل گفتگو یہاں آ رہی ہے. حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے. دیکھو کسی بات کی اہمیت بتانی ہو تو کیا کہتے ہیں بتائیں؟ سارا باغ سمیٹو نا تب گلدستہ بنتا ہے. توجہ آپ کی, سارا باغ سمیٹو تب گلدستہ بنتا ہے. حسین و صبت من الاسباط, حسین میرے سارے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے. مطلب کیا؟ زین العابدین کی عبادتیں, باقر کا علم, صادق کی صداقت, علی کی علی رضا کا حسن, کاظم کا صبر, تقی نقی حسن عسکری کی خوبیاں, عبد القادر جیلانی کی کرامتیں, عبد القادر جیلانی کی غوثیت کبریٰ, معین الدین کی تبلیغ, مخدوم اشرف کی تبلیغ, بادشاہت کو ٹھکرا دینا, وارث پاک کی وراثت, شاہ برکت اللہ کا عشق, حضرت شیخ رفاعی کی کرامتیں. گویا کہ قیامت تک یوں سمجھ لے زین العابدین اور حسن مثنیٰ سے لے کے قیامت تک کے سارے سیدوں کی خوبیوں کو اگر سمیٹ لیا جائے تو ساری خوبیاں جس ذات میں سمٹ کر ایک کونے کے اندر جمع ہوتی ہے حسین کہتے ہیں.
بنیاد لا الہ الا اللہ کا نام، حسین ناطق قرآن کے بیٹے کا نام، حسین مرج البحرین کے نتیجے کا نام، حسین لولو کا نام، حسین قیمتی موتی کا نام، حسین گویا کے قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر کا نام، حسین مصطفیٰ جان رحمت کی اللہ شبیہ کا نام، اس لیے کہ حسین کون؟ نبی نور، حسین پرتو نور، نبی ایمان کی جان، حسین ان کی پہچان، اللہ اکبر، نبی دین لانے والے، حسین دین بچانے والے، نبی کلمہ پڑھانے والے، حسین کلمے کی آبرو بچانے والے، نبی قرآن لانے والے، حسین کربلا میں اس کی تفسیر کرنے والے۔ کسی مفکر نے کہا تھا موسیٰ دین لائے بدل گیا، عیسیٰ دین لائے بدل گیا، نوح دین لائے بدل گیا، اسی طریقے سے انبیاء دین لائے بدل گیا، لیکن نبی کا دین کیوں نہیں بدلا؟ تو وقت کا مفکر کہتا ہے موسیٰ کی اولاد میں کوئی حسین پیدا نہیں ہوا تھا، اسی لیے دین قیامت تک محفوظ ہوگا، قیامت تک کوئی دین کا قیامت تک اب اگر کوئی دین کا محافظ بفرض محال نہ بھی پیدا ہو تو نبی کا دین مٹنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ زمین پہ کربلا موجود ہے، امام حسین وہ ہے۔ لیکن اب آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں ان سے جو محبت کرے، حضور نے دعا کی اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، جو حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ ہم سب حسینی ہیں، بولو الحمدللہ، ہم سب حسینی ہیں الحمدللہ۔ کون سے حسین ہیں؟ شربت والے، ہنسنے کی بات نہیں، میں نے کوئی لطیفہ نہیں کہا، دل کا درد ہے یہ جو ہر جگہ ہی کہتا ہوں۔ شربت والے حسینی، کھچڑے والے حسینی، محرم کے موقع پہ ڈھول تاشے والے حسینی، ملیدے والے حسینی۔ شربت کھچڑا ملیدے کا تو انکار بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ اسی کی خیرات کھا کھا کر تو اتنے بڑے بڑے ہیں، انکار کیسے کروں گا؟ لیکن ایک بات کہتا ہوں، اگر واقعی حسینی ہو تو امام حسین نے تو دین کی محافظت کی اور ہم دین کو پامال کر رہے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے، وہ دین کے لیے امام حسین کے نزدیک دین کتنا قیمتی تھا دیکھیں۔ ایک طرف دین ہے، ایک طرف ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر ہیں، ندا آ رہی ہے دین بچاؤ گے کہ علی اکبر کو؟ علی اکبر کو مٹا دیں گے، دین بچائیں گے۔ ایک طرف دین ہے، دوسری طرف قاسم جیسا بھتیجا ہے۔ حسین کیا لینا ہے؟ کہ قاسم کو لٹا دیں گے، ایسے کہ ٹکڑے ٹکڑے کروا دیں، آسان ہے اپنے لیے، لیکن دین بچائیں گے۔ ایک طرف 6 مہینے کا معصوم ہے علی اصغر، ایک طرف دین ہے۔ کون چاہیے؟ کہ علی اصغر کو مٹا دیں گے، دین بچائیں گے۔ پھر اخیر میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے، 18 نبی کے گھرانے کے فرد لٹاتے ہیں، آخری میں کہا جاتا ہے تیری جان ہے نا حسین، تیری جان ہے اور اللہ کا دین ہے، کس کو چنو گے؟ کہ جان بھی لٹا دیں گے، دین بچائیں گے۔ گویا دین کتنا قیمتی ہے۔ اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو میرے علماء مجھے ابھی میری اصلاح کریں گے۔ جان علی اکبر سے بڑھ کر دین کی قیمت، جان قاسم سے بڑھ کے دین کی قیمت، جان اون محمد سے بڑھ کر دین کی قیمت، علی اصغر سے بڑھ کر دین کی قیمت، حتیٰ کہ حسین پاک اپنی جان لٹا کر دین بچا کر بتا رہے ہیں کہ میری جان سے بھی بڑی قیمت کس کی ہے؟ اللہ کے دین کی ہے۔ اب حسینیوں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک طرف داڑھی ایک طرف دین، کس کو چن رہے ہو؟ دین کو پامال کر کے داڑیاں منڈا رہے ہو، ایک طرف گانا دوسری طرف دین، کس کو چن رہے ہو؟ دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال کے گانوں کو، ایک طرف زنا کا اڈا دوسری طرف دین، کس کو چن رہے ہو؟ دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر زنا کے اڈوں کو۔ ایک طرف گیم ہے جو یہودیوں نے بنایا، عیسائیوں نے بنایا، مجوسیوں نے بنایا، اسلام دشمن طاقتوں نے بنایا، اللہ اکبر۔ ایک طرف وہ گندے گیمز ہیں،
ہے, تم کس کو چن رہے ہو, دین کو یا گیم کو؟ اپنے ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے دیکھنا. رات کی تاریکی میں انٹرنیٹ کا جنگل ہے جس میں زنا کے مناظر ہے, جس میں سیریل ہے, جس میں گندگی ہے, جس میں بلائیں ہیں, اور دوسری طرف اللہ کا دین ہے. کس کو چن رہے ہو؟ سنی و ایمان والے گھٹنگ سے مولویوں کو ڈرا سکتے ہو, لیکن قیامت میں تمہاری گھٹنگ نہیں چلے گی. قیامت میں ٹھکرا دیے جاؤ گے, قیامت میں جھٹلا دیے جاؤ گے, قیامت میں دھتا. میں نے علی اکبر کو دین کے لیے لٹایا, میں نے قاسم کو دین کے لیے لٹایا, میں نے عسکر کو دین کے لیے لٹایا, میں نے اپنی جان کو دین کے لیے لٹایا, میں نے اپنے وطن چھوڑا, نبی کے مزار کو چھوڑا, ماں کے مزار کو چھوڑا, حسن کے مزار کو چھوڑا, اپنے وطن کو چھوڑا. ایسا چھوڑا کہ لوگ وطن چھوڑتے ہیں تو بھی وطن کی نسبت باقی رکھتے ہیں, وطن چھوڑتے ہیں تو بھی وطن کی نسبت باقی رکھتے ہیں. جیسے اگر کوئی جا کر سعودی میں بس جائے, گجرات کا ہو تو بھی گجراتی ہی کہلاتا ہے, وطن کی نسبت باقی رہی. اسی طریقے سے ایران والے, توران والے, بغداد والے یہاں آئے, بغدادی کہلائے, ایرانی کہلائے, تورانی کہلائے, سجزی کہلائے, سبزواری کہلائے. بولو وطن کی نسبت باقی ہے کہ نہیں؟ حسین نے وطن کیسے چھوڑا؟ مدینے والے کہلاتے تھے, اب ہے کربلا والے. اب حسین کربلا والے کہلاتے ہیں, حالانکہ وہ حقیقت میں مدینے والے ہیں. تو قیامت میں جب سامنا ہوگا, صرف کھچڑے پہ محبت حسین کا سودا کرنے والوں, صرف شربت کے حسینی بننے والوں, یقیناً کھچڑا شربت کبھی چھوٹ نہیں سکتا, مگر اسی پر محبتوں کا انحصار میں کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ میں نے تو علی اکبر لٹایا, میں نے تو قاسم لٹایا, میں نے تو علی عسکر لٹایا, اور تو داڑھی بھی نہ بچا سکا, تو مسجدوں کو ویران کرتا رہا. ظالم تو جمعہ بھی پڑھنے کے لیے نہیں گیا, ظالم نے پڑوسیوں کا خیال بھی نہیں کیا, حتیٰ کہ ماں باپ کو بھی تو نے چھوڑ دیا. ارے میں نکلا کربلا کے لیے تو ماں کے مزار سے لپٹ کر نکلا, اور ماں کا دوپٹہ ساتھ میں لے کر نکلا, کہ جس کے سر پہ ماں کا آنچل ہوتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. امام حسین کربلا میں گئے تو ماں کے آنچل کے سائے میں گئے, اللہ اکبر, لیکن وہاں بھی ماں نے ساتھ نہیں چھوڑا. بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ جب کربلا کی شب آئی, 10ویں شب, ایک خاتون نے خواب دیکھا کہ ایک بی بی با نقاب ہے جو کربلا کی کنکریاں چن کر اپنی گود میں رکھتی. ایک بی بی با نقاب ہے جو کربلا کی کنکریاں چن کر گود میں رکھتی ہے اور اپنے کربلا کی زمین کو صاف کرتی ہے. اس خواب دیکھنے والی بی بی نے پوچھا, بی بی آپ کون ہے؟ اور روتی جا رہی ہے, کنکریاں اٹھاتی جا رہی ہے, زمین صاف کرتی جا رہی ہے. پوچھا بی بی آپ کون ہے؟ تو کہا میں بنت پیغمبر فاطمہ ہوں. یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا یہ زمین کربلا ہے, دوپہر میں کل میرا بیٹا حسین اسی زمین کربلا پہ گرے گا تو کنکری ہٹا رہی ہوں, کہیں میرے بیٹے کو کنکری چبھ نہ جائے, اس کا انتظام کر رہی ہوں تاکہ میرے بیٹے کو کنکری چبھ نہ جائے. فاطمۃ الزہرا ماں ہو کر, توجہ کرنا, فاطمۃ الزہرا ماں ہو کر اپنے بیٹے کو چبھنے والی کنکری کو اٹھا کر ہٹا رہی ہے, میرے شہزادے کے نازنین بدن پہ کنکری چبھ نہ جائے. کیسے حسینی ہو؟ یزید کے تیر تو بند ہو گئے, اور یزید کے تیر چلنے بند ہونے, یزید کے تیر کتنے دن چلے؟ امام حسین بھی یزید کے تیر کتنے دن چلے؟ ایک دن, ایک دن بھی نہیں, آدھا دن. صبح سے چلنا شروع ہوئے, دوپہر میں بند ہو گئے. غلطی کروں تو آپ بھی اصلاح کر سکتے, کوئی میں بڑی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ کو سمجھانے کے لیے آپ ہی کے ذہن کے مطابق. یزید کا تیر کتنے وقت تک چلا؟ 6 سے 7 گھنٹے, 8 گھنٹے. تم تو 1300 سال سے تیر چلا رہے ہو حسین پر. حسین اب بھی کربلا میں ہے. حسین کون کہتا ہے اب کربلا میں نہیں ہے؟ حسین اب بھی کربلا میں ہے. فرق اتنا ہے, کل دشمن تیر چلا رہا تھا, آج دوستوں کے تیر چل رہے ہیں. کل دشمن تیر کے تیر چل رہے ہیں, اور فرق اتنا ہے, کل تیر چل رہے تھے جسم پہ لگ رہے تھے, آج تیر چل رہے ہیں دل پہ لگ رہے ہیں. کون سا تیر؟ وہاں
تیر چلانے والا شام میں بیٹھا تھا، صرف شام میں، اور تیر کربلا میں چل رہے تھے. یہاں تو تیر چلانے والے گجرات میں بھی ہے، تیر چلانے والے مہاراشٹر میں بھی ہے، تیر چلانے والے یو پی میں بھی ہے، تیر چلانے والے ہند میں بھی ہے، تیر چلانے والے پاکستان میں بھی ہے، تیر چلانے والے شام میں بھی ہے، تیر چلانے والے عراق میں بھی ہے. ساری دنیا میں تیر چلانے والے. اور تیر کا نشانہ کہاں؟ دل پر. لیکن یاد رکھیں وہ جان بوجھ کے چلا رہا تھا اور جسم پہ لگ رہا تھا، لیکن یہاں جان بوجھ کے تیر نہیں چل رہے ہیں، انجانے میں تیر چل رہے ہیں، لیکن لگتے حسین کے دل پہ ہیں. آپ نے کہا کون ہے تیر چلانے والا؟ ہاں وہی ہے تیر چلانے والا جو داڑھی منڈاتا ہے وستورے سے، تو وہ تیر جو چلتا ہے وہ حسین پاک کے دل پہ لگتا ہے، کیونکہ حسین نے داڑھی بچانے کے لیے کربلا میں سب کچھ لٹایا تھا. سوچو مولا حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب کوئی نماز کے وقت میں موبائل پہ گیم کھیلتا ہوگا. یہ ایسا تیر ہے کہ حسین پاک کے دل کو چھلنی کرتا ہوگا. ہائے ہائے اللہ اکبر. جب کوئی کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھتا ہوگا، یہ ایسا تیر ہے جو مولا حسین کو قبر انور میں کتنا ان کے دل پہ لگ کے بے چین کرتا ہوگا. نہ میں کوئی کہانی کہہ رہا ہوں، نہ کوئی لطیفہ کہہ رہا ہوں، نہ کوئی قصہ کہہ رہا ہوں، نہ میں کوئی خطابت کر رہا ہوں، نہ میں کوئی فلسفہ بیان کر رہا ہوں. سوچو حسینیوں کتنے تیر چلاؤ گے. اور اگر تیر چلا کر حسین پہ کوئی جنت میں جا سکتا ہے تو پھر یزید کا کیا قصور ہے؟ یزید کیوں لعنتی ہے؟ یزید کیوں خبیث ہے؟ یزید کیوں پلید ہے؟ وہ جہنمی اور تم جنتی. کام تو دونوں ایک جیسے کر رہے ہو. اس نے جسم پہ تیر چلایا، تم دل پہ چلا رہے ہو، لاشعوری طور پہ چلا رہے ہو. لیکن آج کوئی تو بتا رہا ہے میں آپ کی پیٹھ سہلانے نہیں آیا، میں آپ کو جنت کا ٹکٹ بانٹنے نہیں آیا، میں صدا لگانے آیا ہوں فقیر کی طرح کہ تم کر کیا رہے ہو. آج تک شعور نہ تھا، آ گیا ہے تو کچھ ہوش کے ناخن لینا، ورنہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا. جنت میں جانے سے پہلے چٹھی لینی ہوگی کہیں سے. نمازی ہو، روزے دار ہو، حاجی ہو، زکات دی تھی، عالم ہو، حافظ ہو، خطیب ہو، ادیب ہو، محدث ہو، ولی ہو، مفتی ہو، کوئی ہو، سب کچھ ہو، لیکن کہیں سے پہلے جنت کی لیے چٹھی اور ٹکٹ لینا پڑے گا. اور جب وہاں سے ٹکٹ ملے گا تب جنت میں جاؤ گے. وہ کون ہے بانٹنے والا؟ وہ حسین کا بابا ہے. آقا یا انت قسیم الجنہ، اے علی تو جنت کو بانٹنے والا ہے. ہاں یہی تو بات صدیق اکبر نے بیان کی. توجہ آپ کی بات سمیٹتے ہوئے عرض کرو، بہت خاص بات کی طرف بات آ گئی ابھی ذہن میں، توجہ فرمائیں. جب تک علی چٹھی نہ دیں گے کسی کا نمازی ہو کر بھی، حاجی ہو کر بھی، غازی ہو کر بھی، عالم ہو کر بھی، جانا کہاں پڑے گا؟ حسنین کے بابا کے پاس، وہاں سے ملے گا تب. لیکن اب سنو، کچھ لوگوں نے آدھی ادھوری سن کے اپنی ڈیڑھ اینٹ کی بنانا شروع کی. لیکن یہ حدیث بیان کرنے والا کون ہے اور وہ بھی کیسے بیان کیا؟ یہ حدیث کس نے بیان کی؟ وہ بیان کرنے والا کوئی اور نہ تھا. وہ کون تھا؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امام الصحابہ، سید الصحابہ، سالار صحابہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ. علی کو دیکھ کے مسکرائے. مولا علی نے کہا بھائی ابو بکر تم مسکراتے کیوں ہو؟ تو کہا کہ علی اس لیے مسکراتا ہوں کہ رات نبی کی بارگاہ میں حاضر تھا، آقا نے فرمایا کوئی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ علی اس کو جنت کا ٹکٹ نہیں دیں گے. اس وقت تک کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اب مولا علی مسکرانے لگے تو کہا ابو بکر صدیق نے علی تم کیوں مسکراتے ہو؟ کہا تم سے کہا کہ علی جس کو ٹکٹ دیں گے وہی جنت میں جائے گا، اور مجھ سے کہا علی خبردار اس کو ٹکٹ مت دینا.
شہید اعظم. کچھ لوگ آج شارٹ کٹ کر رہے ہیں صرف اہل بیت. اہل بیت ہی اہل بیت ہے. اور ہم سنی کہتے ہیں اہل بیت کی محبت میں جتنا آگے بڑھ سکتے ہو بڑھو, بس غلو سے بچو. لیکن صرف اہل بیت نہیں, صحابہ بھی, اور ہر صحابی, چند گنے چنے نہیں, ہر صحابی, کیونکہ قرآن نے ہر صحابی کو لیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ کہتا ہے میں نے سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہے. اس لیے کچھ ایسے بھی مینڈکیاں ہیں جن کو زکام ہے, صرف صحابہ, صرف صحابہ اور اہل بیت. جب یا علی کا نعرہ لگے تو ان کے چہرے اترتے ہیں, ان کے چہروں پہ 3:30 بجتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں یہ کیا یا علی کا نعرہ لگایا, یہ تو شیعوں کا کام ہے. اچھا, یا علی کہنا اگر شیعوں کا کام ہے تو ذرا ادھر حدیث پر جاہل. یا علی کہنا اگر شیعوں کا کام ہے تو جس نے شیعت کی جڑ کاٹی ہے, جڑ, وہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں. پہلے سنو, صدیق اکبر جب بھی کسی محفل میں ہوتے تو علی کا چہرہ تکا کرتے تھے. ان کی شہزادی بنت صدیق حضرت صدیقہ, جس کی طہارت بیان کرنے کے لیے قرآن کی 17 آیتیں نازل ہوئی سورہ نور کی, بنت صدیق راحتے جان آرام نبی نے, نبی کی جان کی راحت نے حضرت صدیق سے پوچھا بابا محفل میں علی ہوتے ہیں تو آپ سب کو چھوڑ کر علی کو تکتے ہو. کہا بیٹی جانتی ہو کیوں؟ اس لیے کہ میں نے نبی سے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. تو صدیقہ کہتی ہے بابا اس کا صرف چہرہ دیکھنا عبادت نہیں, آپ کو کہا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, اور نبی نے مجھ سے کہا علی کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت. اس لیے سنیوں سے کہتا ہوں اللہ نے ہمیں 2 ہاتھ اس لیے عطا کیے ہیں کہ ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے. ہاں, اور کوئی نیا عقیدہ ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے, عقیدہ پہلے سے ہمارے پاس بنا ہوا ہے. جو بعد میں وہ بنائے ہمارا بنایا عقیدہ ہے. لوگ کہتے ہیں کوئی نیا فیصلہ کر لو, ہم کہتے ہیں کیا نیا فیصلہ, عقیدے کے بعد میں کیا نیا فیصلہ ہے؟ فیصلے تو ہو گئے مدینہ منورہ میں, فیصلے ہو گئے مدینہ منورہ میں. اہل بیت ہے, ان کی مثال کوئی نہیں, صحابہ ہے, ان کی مثال کوئی نہیں. نبی بے مثال, ان کے بے مثال, ان کی آل بھی بے مثال. اب تم یہاں بیٹھ کر کے جو ہے زکام سے چھکے لے رہے ہو, نہیں. سنیو یاد رکھو, رافضیت کو نہ دائیں سے نہ بائیں سے نہ آگے سے نہ پیچھے سے آنے نہیں دینا. اس لیے کہ اہل بیت سے محبت کریں گے لیکن صحابہ کی تعظیم کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں مولا علی سے فلاں نے یہ کیا تو ہم یہ کریں گے. کیوں بھئی, غوث پاک سے زیادہ آپ کو محبت ہے مولا علی سے؟ جب غوث پاک نے احترام کیا تو کیوں نہیں کرتا؟ غریب نواز نے احترام کیا تو کیوں نہیں کرتا؟ محبوب الہی نے احترام کیا تو غوث پاک کی تحریر میں بتا دو کسی صحابی کے خلاف, غلامی لکھ دیں گے. جب غوث پاک نے کسی صحابی کے خلاف نہیں بولا تو کون ہوتا ہے؟ نہیں میں علی سے محبت کرتا ہوں, غوث پاک سے زیادہ کرتا ہے, غریب نواز سے زیادہ. گھال میل والوں کو جگہ نہ دینا, جو اپنے بزرگوں کے عقیدے پر اسی کو جگہ دینا. اس لیے کہ کون بزرگوں کے عقیدے پر, یہ ڈھونڈو. یہ مت دیکھو تقریر کس کی اچھی ہے, یہ مت دیکھو امامے کے پیج کس کے اچھے ہیں, یہ مت دیکھو جبوں کی چمک دمک کس کی اچھی ہے, نہ یہ دیکھو عقیدہ کس کا اچھا ہے. عقیدہ کون سا چلے گا؟ غوث اعظم والا, غریب نواز والا, بندہ نواز والا, محبوب الہی والا, شاہ برکت اللہ حسین اشرفی والا, مفتی اعظم والا, محدث اعظم والا. اور اس گزشتہ صدی میں جو امام اہل سنت نے پیش کیا, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. عقیدے پہ پہرا دو سونا جنگل,
رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی۔ ابھی آنے والا ہے ماہ محرم، میرے سنی ماتم، سنیوں کو ماتم سے کیا تعلق؟ مجھے کسی نے کہا نہیں سنات پہ بولنے کے لیے، کیونکہ امام حسین پہ بول رہا ہوں تو میں بولوں گا۔ لوگ مجھ سے ناراض اس لیے رہتے ہیں کہ میں سب بولتا ہوں، کیونکہ آپ کی پسند کا مجھے کوئی خیال ہی نہیں رہتا، مجھے تو یار کی پسند کا خیال ہے۔ سنی ماتم کر رہا ہے، سنی ماتم کر رہا ہے۔ سنیوں کیوں ماتم کر رہے ہو؟ اہل بیت کی محبت میں۔ ایک سلام ہے تجھے، لیکن ایک بات مجھے بتانا پڑے گا، میں بھی ماتم کروں گا۔ علماء توجہ چاہے، میں بھی کروں گا ماتم آپ کے ساتھ، ایک شرط ہے، ہم سے زیادہ جو اہل بیت سے محبت کرتے تھے ان کا ماتم بتا دو، میں بھی جلسے بند، ماتم کی محفلیں شروع۔ اہل بیت سے محبت کون زیادہ کرتا تھا؟ غوث اعظم، غریب نواز۔ ایک دن کا نہیں، ایک منٹ کا ان کا ماتم بتا دے، میں بھی کروں گا۔ اور اگر نہیں بتا سکتا تو پتا چلا کہ ماتم کرنا یہ غوث اعظم والی سنیت نہیں ہے، ماتم کرنا یہ غریب نواز والی سنیت نہیں ہے، ورنہ بتا دو۔ اس لیے کہ میں تو سیدوں کی بات کر رہا ہوں، اور وہ بھی وہ سید جن کی سیادت پر پوری دنیا متفق ہے۔ بتاؤ نا کبھی غوث اعظم نے کیے، بتاؤ غریب نواز نے کیے، بتاؤ، ہم بھی کریں گے۔ اگر محبت اہل بیت ماتمی کا نام ہے تو ہم بھی کریں گے، ہم کیوں پیچھے رہے؟ اس لیے کہ واللہ میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ کسی چیز پر وہ انعام نہیں ملتا جو محبت اہل بیت پہ ملتا ہے، میرا عقیدہ ہی ہے۔ کوئی مجھ سے بات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کون سا انعام ملتا ہے اہل بیت کی محبت پہ؟ میں کہا دیکھ، نماز پڑھے جنت ملتی ہے، حج کرے جنت ملتی ہے، زکات دے جنت ملتی ہے، صدقہ دے جنت ملتی ہے، عالم بن جنت ملتی ہے، حافظ بن جنت ملتی ہے، ولی بن جنت ملتی ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی ملتی ہے اہل بیت کی محبت پر جو کسی چیز میں نہیں ملتی۔ میرے نبی نے فرمایا جو میری اہل بیت سے حسن حسین، ان کی امی، ان کی ابا تک ان کی اولاد سے جو پیار کرے گا، جنت کے جس درجے رہوں گا، یہ کسی عمل پہ نہیں ہے، یہ کسی عمل پہ نہیں ہے۔ نبی کے درجے میں جنت نہ نماز پر ہے، نہ روزے پر ہے، نہ حج پہ ہے، نہ زکات۔ جنت ضرور ہے لیکن نبی کے درجے میں نہیں ہے۔ نبی کے درجے والی جنت کہاں؟ صرف اہل بیت کی محبت میں۔ تو میں کیوں پیچھے رہوں؟ ہم بھی کریں گے ماتم آپ کے ساتھ، لیکن غوث پاک کا ماتم بتانا ہوگا۔ بتا دو، اور تم اچھی طرح جانتے ہو، جو مسکرا رہے ہو تمہیں پتا ہے نہیں بتا سکیں، بتا سکتے ہو؟ تو ماتم غوث پاک والی سنیت نہیں ہے۔ پھر آپ ڈھول بجاتے ہو، کیوں بجاتے ہو؟ محبت میں۔ کہا ہم بھی بجائیں گے، آپ کو محبت ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں؟ لیکن بتانا ہوگا، کبھی غوث پاک نے بجوایا تھا، کبھی غریب نواز نے بجوایا تھا محرم پر؟ میں تو یہ بھی لوگوں سے کہتا ہوں، بہت شوق ہے نا میرے امام کی شہادت پہ ڈھول بجانے کی۔ تیرا بیٹا مر جائے تو تو نماز پڑھنا بھول جاتا ہے، حسین کے بیٹے کی شہادت کے دن تو ڈھول بجاتا ہے اور اس کو محبت کا نام دیتے ہو، اس کو سنیت کا نام دے۔ لوگ ہمیں گالی دے کر یزیدی کہتے، کہہ لو کل فیصلہ، تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تمہاری سند کی ضرورت ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ امام حسین کے نام پہ سنیت کو بدنام کر رہے ہو۔ حسین نے جو وہ نماز چھوڑ کر حسینی بننا چاہتے ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جنون مت کرو، خود فریبی مت کرو، اصل سنت کی طرف آؤ، اصل دین کی طرف آؤ۔ اور یہ جو میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں نا، یہ بھی نکلتی ہے عاشورہ کے دن حسین کی محبت میں
ہائے ہائے کیا محبت ہے تمہیں. زینب تو بالوں سے اپنے چہرے چھپا رہی تھی اور تم میک اپ کر کے نکلتی ہو اپنے حسن کو بے نقاب کرنے کے لیے. یہاں رک کر کے ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں، حسین کے نانا کی شفاعت کے طلبگاروں، جب یہ عاشورہ کے دن بن سنور کے میری بہنیں نکلتی ہے تو تم بھی اس پلان سے نکلتے ہیں. چلو دھکے دیں گے، چلو چھیڑیں گے، چلو ہاتھ پکڑیں گے. سوچو اس دن زینب کبریٰ کی قبر میں، ان کی قبر انور میں کیا گزرتی ہوگی کہ میں نے پردہ بچانے کے لیے اپنی چادر چھنوا دی تھی. اللہ اکبر. میں نے عورتوں کے پردے کا لحاظ کرنے کے لیے اپنی بیٹیوں کی چادر کو چھننا گوارا کروایا تھا. بیٹے بھتیجے سب قربان کر دیے تھے. اور میری قوم کی بیٹیاں، یہ زینب کبریٰ کہہ رہی ہوگی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری قوم کی بیٹیاں اتنی بے غیرت ہو گئی کہ وہ بن سنور کر عاشورہ کے دن نکل رہی ہے. نہیں نہیں، اللہ اکبر. حسینیت کو سمجھو. حسینیت کا دوسرا نام دین ہے، حسینیت کا دوسرا نام شریعت ہے، حسینیت کا دوسرا نام قرآن پہ عمل کرنا ہے. حسین نے قرآن کا دامن کیسے پکڑا، حسین نے قرآن کا دامن کیسے تھاما کہ گلا کٹ گیا، سر تن سے جدا ہوا، لیکن حسین کا دل قرآن سے جدا نہ ہوا. حسین قرآن پر بھی، قرآن نیزے پہ قرآن پڑھتے رہے. ہمیں کیا ہوا؟ ہم عاشورہ میں بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم عاشورہ میں بھی نماز ترک کرتے ہیں. سنیوں کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہاں ساری چٹنگ بازیاں چل جائے گی، وہاں نہیں چلے گی. آئیے اب اپنی گفتگو کو سمیٹ لو. کب تک درد دل کہا جائے، کتنا کہا جائے؟ یہی دکھڑا لے کر تو آپ کے پاس آتے ہیں. لیکن اب اختتام پر بات سن لیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نماز نہیں دامن میں، ہم جنتی. روزے نہیں دامن میں، ہم جنتی. داڑیاں مڈا کے گٹروں میں پھینک رہے ہیں، ہم جنتی. یہی غرور ہے نا تمہیں جنتی ہونے کا. آؤ، جس کو میرے آقا نے جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا ہے، جس کو جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا ہے، آؤ اس کی زندگی سن لو. حسین و سبتم من الاسباب. حضرت سیدنا امام حسن بصری کہتے ہیں، امام حسن بصری کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں حج کو گیا تو میں نے دیکھا امام حسین مطاف کعبہ میں پیشانی رکھ کے رو رہے ہیں اور کہتے اللہ حسین کی مغفرت کرتے ہیں، حسین کی مغفرت. ایک اسٹیج پر ایک چٹھی آئی، چٹھی، ایک صاحب کا انتقال ہو گیا. میں نے دعا کی اللہ ان کی مغفرت کر دے. ان کے مرید میں سے لڑ پڑے، اب ہمارے پیر صاحب کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. میں کہا پھر کیا کروں، پھر کیا کروں؟ اور مغفرت کی دعا تو اس کی ہوتی ہے جو گنہگار ہوتا ہے. میں نے کہا دعا ابراہیم میں قرآن میں کیا کہو گے؟ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے. کیا حد ہے جہالت کی، کیا حد ہے جہالت. ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنا، جہالت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ ہماری تعلیم کے لیے بات ہو. اور حضرت ابراہیمی نے نہیں کہا، جان ابراہیم بھی یہ دعا کرتے رہے. ہمارے حضور نے یہ دعا کی. کیا ہو گیا سنیو؟ قرآن و سنت سے کتنا دور جاؤ گے، کتنے رسومات کے پابند بنو گے. کہیں ایسا تو نہیں کہ دور جاتے جاتے کہیں قرآن و سنتی سے تمہارا رشتہ نہ ٹوٹ جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا ڈوبنے والے کے لیے دعائے مغفرت ایسے ہے جیسے ڈوبنے والے کے لیے تنکے کا سہارا. بہرحال امام حسین دعا کر اللہ میری مغفرت فرما. کون دعا کر رہا ہے؟ امام حسین. رو رہے ہیں، اتنا روئے کہ وہ جگہ آنسوؤں سے گیلی ہو گئی. حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں میں نے جب وہ سجدے سے سر اٹھایا میں نے کہا امام حسین سے کہا امام آپ کی امی سیدہ فاطمہ، کوئی شک ہے؟ آپ کی امی اور کون سیدہ؟ نبی کی 4 بیٹیاں تھی، لیکن فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. کیسی بیٹی؟ جس کے لیے حضور کھڑے ہو جائیں، جس کے لیے حضور کہے تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، جس کے لیے کہے کہ جس سے فاطمہ خوش ہو اس سے اللہ خوش ہے، فاطمہ جس سے ناراض ہے اس سے اللہ ناراض ہے، وہ فاطمہ الزہرا. امام حسن بس آپ کی امی فاطمہ الزہرا
جنتی عورتوں کی سردار، آپ کے بابا ولیوں کے سردار، خاتم الولایت علی، آپ کے نانا نبیوں کے سردار، آپ جنتی جوانوں کے سردار، آپ مغفرت کی دعا کریں، اپنے لیے رو رہے ہیں۔ امام حسن نے کہا یہ حرام ہے، اللہ کا حرام، اللہ کا گھر ہے، تو نے جیسا کہا میری ماں ویسے ہی ہے، بے شک کوئی شک نہیں، میرے بابا بھی ویسے ہی، کوئی شک نہیں، میرے نانا بھی ویسے ہی، کوئی شک نہیں، میرا بھائی بھی ویسے ہی، کوئی شک نہیں، میں بھی ویسا ہوں، کوئی شک نہیں، لیکن یہ اللہ کا حرم ہے، یہاں ماں باپ کی منقبت پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں رو کر اللہ کو منانے کی جگہ ہے، مجھے رو لینے دے۔ یہ ہے فکر حسین۔ کبھی ہمیں بھی رونا آیا؟ جس نے پیدل 25 حج کیے وہ مغفرت کے لیے یوں روئے، جس کو پیدا ہوتے ہی جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا جائے وہ مغفرت کے لیے یوں روئے، جس کے بارے میں حسین اور سبت من الاسباط کہا جائے وہ مغفرت کے لیے یوں روئے۔ ایمان والے، کبھی ہم بھی اپنی مغفرت کے لیے روتے ہیں، کبھی ہم بھی اپنی بخشش کے لیے روتے ہیں، کبھی ہم بھی اللہ کو منانے کے لیے روتے ہیں۔ سنیو، اپنے حال پہ رحم کرو، جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی سستی ہم نے سمجھ لیا ہے، مغفرت اتنی آسان نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھ لیا ہے، اور اتنی مشکل بھی نہیں ہے جتنا تبلیغی جماعت والوں نے مشکل کر کے بتایا ہے، نہ اتنی مشکل ہے نہ اتنی آسان ہے، اس کے بیچ میں ہے جو صحابہ اور اہل بیت کا مسلک ہے، وہ ویسی جنت ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، گناہوں سے بچو، اور جو بدعملی کے تیر چلا رہے ہو اور حسین پاک کا دل دکھا رہے ہو، آج کی اس محفل میں اس سے توبہ کر لو، مولا حسین سے کہو میرے مولا بھول ہو گئی، ہم آپ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہیں، آپ کے نانا کی بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہیں، آپ کے رب کی بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہیں۔ کل کی صبح ایک نئی صبح ہو، آج تک اگر یزیدیت کی راتیں گزاری ہے تو کل سے حسینیت کی صبح ہونی چاہیے، کردار حسینی، گفتار حسینی، رفتار حسینی، عمل حسینی، زندگی حسینی، بندگی حسینی، اور ہمیں دیکھ کر لوگ پکار اٹھے جب غلام کا کردار ایسا ہے تو آقا حسین کا کردار کیسا ہوگا۔ امید ہے آج کے بعد ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی، اگر تبدیلی آئی تو سمجھ لو آج کی یہ محفل کامیاب ہو گئی، اور اگر سن کر چلے گئے تو پھر یہ محفل دل بہلانے کے لیے نہیں ہے، یہ محفل انقلاب پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف کر دے۔ پھر میرے امام کا وہی دو مصرے، کیا بات رضا، کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن تھے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔